اگر اس حادثے میں سارے اہل خانہ موت کے گھاٹ اتر بھی گئے تو میں اور آپ اس گھر میں کتنے مزے سے ایک ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ کیا بات ہوا عقیہ؟ ارے وہ کوئی نیا شادی شدہ جوڑا ہے جو ان کا گلدستہ تھمایا جانا ہے. تو یہ تو ہے، تیری تو کروڑوں کی جائیداد تھی نا، ایک معمولی مکینک ہے تو. تیری ہمت کیسے ہوئی شفیقہ جیسی لڑکی پہ ہاتھ ڈالنے کی؟ بشیر تو میرے ہاتھ پاؤں جوڑنے لگا، کہنے لگا کہ خجستہ سے میری طلاق تو جبرن ہوئی تھی، اس لیے میں اس طلاق کو دل سے قبول نہیں کرتا. میں خجستہ کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لانا چاہتا ہوں. عقیلہ بھابھی، میں نا حلالے کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کر لیا ہے. آپ کے پاس کوئی خوبرو نوجوان ہے جس کے ساتھ میں حلالہ کر سکوں؟ ہاں، میرے ماموں نہایت شریف انسان ہیں. آگے بولو، ان کا بیٹا کیسا ہے؟ نہیں، وہ بے اولاد ہیں. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر تم حلالہ کرو گی تو ایسے شخص سے کرنا جو تمہیں طلاق دے دے، ورنہ کہیں مکر نہ جائے. ظاہر ہے مجھ جیسی خوبصورت لڑکی کو چھوڑنا کون پسند کرے گا؟ میری بات سن رہے، بیچ بیچ میں لقمے دیے جا رہی ہے. عقیلہ بھابھی، میں چپ رہوں گی. میرے ماموں بہت ضرورت مند بھی ہیں، کئی دن ان کے گھر فاقے چلتے ہیں. عقیلہ بھابھی، تم اپنے خاندان کے غربت کی داستان کیوں مجھے سنانے لگ گئی ہو؟ خدا کی قسم، میں نے محتاجوں کی امداد کرنا بالکل بند کر دی ہے. محتاج اور ادھیڑ عمر کے لوگ مجھے بالکل پسند نہیں، گندے لگتے. میرے ماموں سے نکاح کر لے، بس صرف 40-45 ہزار پکڑا دینا اسے. جو تو چاہے گی نا وہی. تم میرا مطلب سمجھ گئی نا؟ وہ تمہارے ماموں ہیں تو عمر کتنی ہوگی؟ 100 کے تو ہوں گے نا؟ نہیں، ایسے بڈھے بھی نہیں ہیں، بس 80-85 کے قریب ان کی عمر ہوگی. بس دفعہ ہو جاؤ عقیلہ بھابھی، میں کسی ایسے بندے سے حلالہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں. مجھے تو بشیر کی ٹکر والا لڑکا چاہیے. ویسے وہ بھی برا نہیں ہے اگر قابو میں آ جائے. کون؟ نذیر. بیچ آئے گا وہ بازار میں، ایک نمبر کا بے غیرت انسان ہے وہ. نذیر کے ہاتھوں میں بکنا بھی پسند کروں گی. پھر یہ حلالہ ولالے کا ٹھیکہ میں نہیں لے سکتی. ہاں کوئی بات نہیں عقیلہ بھابھی، راہ تم نے دکھا دی، اب یہ بازی میں خود کھیلوں گی. اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تجھے پاؤں، ہاروں تو پیا تیری. حلیم الدین. ویسے تو یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی باتیں کرنے کا، آپ بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں. ڈاکٹروں نے بھی آپ کو مکمل طور پر جواب دے دیا ہے. نرس بھی کہہ رہی تھی کہ بس آج کی رات گزر جائے کسی طرح. پر یہ نا میرے نادرہ کا فارم ہے، اس پہ دستخط کرنے تھے. نادرہ کون ہے؟ شمیمہ کا بڑا لڑکی؟ نہیں، یہ نادرہ کا فارم شناختی کارڈ کا فارم ہے. کتنا وقت ہو گیا ہماری شادی کو، بس یاد ہی نہیں رہا نام بدلنا چاہتی ہوں. شگفتہ علیم الدین اچھا ہے نا؟ بس اس کے لیے آپ کی دستخط چاہیے. ہم نہ کر سکیں گے. اے جہنمی بڈھے، دستخط کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ نہیں تو یہ تکیہ تیرے منہ پہ رکھ کے نا دم دبا دوں گی. دم گھوٹو تمہارا، گھوٹو دم تمہارا بولو. کر دیتے. اچھا اب یہاں. یہ نادر کا فون ہے؟ ہاں میری جان، میرے جہنمی ٹھرکی بڈھے. میری امی جان کے بال کتنے حسین ہیں. ارے جوانی میں دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا. جب میں بالوں میں گجرا لگا کے نا بالکنی میں کھڑی ہوتی تھی نا تو نیپیر روڈ کے سارے سرپیروں کا ہجوم کھڑا ہو جاتا تھا.
یہ جب بھی میں ٹیمپل روڈ کا نام لیتی ہوں نیپری روڈ کہاں سے آ جاتا منہ پہ؟ اللہ معاف کرے، وہ بھی کوئی جگہ ہے؟ امی جان آج کل شفیقہ کچھ اکھڑی اکھڑی سی ہے۔ بھائی میری بچی بڑی حساس طبیعت کی ہے۔ بات یہ ہے کہ جولائی میں نا اس کے جنتی باپ کی برسی ہے، اور جولائی اگست وہ اپنے باپ کو یاد کرتی رہتی ہے۔ شکر اللہ کا یہ بات ہے، ورنہ ایمان سے میں تو ڈر ہی گئی تھی۔ میرا مطلب میں ڈر گیا تھا۔ اے ہم سے نہ چھپایا کر یہ عورتانہ پن، ہم نے تو جان بوجھ کے مکھی نکلی ہے۔ اللہ میری امی جان کتنی روشن خیال ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو آپ جیسی ساس مرحمت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ چل ذرا زور سے ہاتھ چلا۔ مہندی سے لکھ گوری ہاتھوں پہ سکھیوں میرے سوریا کا نام، کتنا سہانا سمے ہے ملن کا، مجھ کو سورنے سے کام، مہندی سے لکھ گوری۔ ارے لڑکیوں شادی کی تیاریاں زوروں پہ ہیں، ارے اس موقع پہ گلگلے تو ہونے ہی چاہیے۔ خیر میں تو بھول ہی گیا تم لڑکیاں کتنی بے ڈھنگیاں ہو۔ خیر میں خود ہی تیل کا کڑا لیتا ہوں۔ انیسا میری جان ذرا فریج میں سے خمیر کا پیالہ تو نکال دینا۔ عفیفہ میری گڑیا اپر لپس تو بنا لو، بہت ہی مردانہ چہرہ لگ رہا ہے تمہارا، اور تمہارا دیکھنے کا انداز تو بہت ہی مردانہ ہے۔ ارے لڑکیوں پہ ایکشن سوٹ نہیں کرتے۔ خیر میں باورچی خانے میں جا کے تم لوگ کے لیے گلگلے بناتا ہوں۔ لڑکیوں ایک بات یاد رکھنا، میرے گوٹے اور سی کو ہاتھ نہ لگانا۔ ہاتھ دولہا بھائی ہاتھ ہو گیا آپ کے ساتھ بہت بڑا۔ کیسا ہاتھ؟ عفیفہ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، اندر جاؤ۔ چپ کر بنو، میں تو دولہا بھائی کو بتا کے ہی رہوں گی۔ اس گنجی عورت کو بھڑکلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کے لیے شفیقہ تم تو مجھے عورت مت کہو، سارے زمانے نے مجھے عورت کہا اور مجھے برا نہیں لگا، مگر جب میں تمہارے منہ سے یہ لفظ سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے تم نے مجھے گالی دی ہے۔ اللہ کتنی اچھی جذباتی ایکٹنگ کرتا ہوں میں، ماشاءاللہ سے۔ دولہا بھائی آپ کس سے شادی کریں گے؟ آپ یہ تو اڑ گئی آپ کی وہ ڈیر سے۔ خدا کے لیے عفیفہ ایسا مت کہو، میں شفیقہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا شوہر نہیں بنا سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ میں نے شفیقہ کو ہی اپنی دلہن کے روپ میں تسلیم کر لیا ہے، اب میں کسی اور کو یہ جگہ نہیں دے سکتا۔ اور یہ بدذات میرے رؤف، وہ الرؤف پکوان والا نا موٹا گینڈا، اس کو اپنے قبضے میں کر لیا اس نے، اور پلاننگ کر لی ہے شادی تک کی۔ کہہ دو عفیفہ یہ جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، سب کچھ جھوٹ ہے۔ تم بھی کچھ بولو شفیقہ، جواب دو، جواب دو شفیقہ۔ اگر آج تم نے جواب نہیں دیا تو یہ سماج ہمیشہ تمہیں تانے دے گا کہ تم نے دولت کی چکا چوہن میں آ کے ایک بھولے بالے معصوم کا دل توڑ دیا۔ ارے کیا میری وفاؤں میں اتنا بھی دم نہیں تھا؟ کیا میری محبت کی اتنی بھی اہمیت نہیں تھی تمہاری نظر میں کہ تم نے… زیادہ ٹریجڈی کوئین بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو میری تربیت ہے، اپنے علاوہ سب کو الو بنانا۔ اور میں صاف لفظوں میں بتا رہی ہوں کہ تم جیسے شی بوائے کے ساتھ میں ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ کنجور ٹکلو، خدا کے لیے لفظ مجھے مت بولو، شی بوائے سے نفرت ہے، مجھے گھن آتی ہے، مجھے اس نام سے مت بولو مجھے شی بوائے۔ تو نے بولا کیسے؟ تو نے بولا کیسے تھا؟ اللہ مولوی صاحب ایسے تو نہ دیکھیں، میں شرم سے پگھلنے لگتی ہوں۔ شرم و حیا والی عورتیں ہمیں کھینچتی ہیں اپنی جانب۔ اچھا کوئی روکڑا تو ڈھیلا کرے نا۔ کچھ کہا آپ نے؟ ہاں خریداری کرنی ہے کپڑوں کی فردوس مارکیٹ سے۔ اب اگر شادی شدہ عورت چمکیلے بھڑکیلے کپڑے نہ پہنے نا تو اس پہ دلہن والا روپ نہیں آتا۔ نہیں محتاج زیور کا جسے خوبی خدا نے دی۔ عقیلہ بانو آپ جو کچھ بھی پہن لیں آپ پر سجدہ ہے۔ مولوی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی ہے، جب میں پیسوں کا تقاضا کرتی ہوں نا تو آپ چلاک عورتوں کی طرح چاپلوسیوں پہ اتر آتے ہیں۔ لائیے مجھے 5000 روپے دیجیے۔ میں قرضوں کے جال میں جکڑا جا رہا ہوں عقیلہ بانو،
مسجد کا کنواں کھدوانے کے لیے جو چندہ اکٹھا ہوا تھا اس میں سے بھی 17,000 روپے پار کر لیے ہیں میں نے. جب آپ نے 17,000 نکالے ہیں تو 70,000 بھی نکال سکتے ہیں. بس اللہ سے وعدہ کر لیں آپ کہ جب آپ کی توفیق ہوگی تو آپ اپنے پیسوں سے مسجد کے فنڈ میں پیسے ڈال دیں. بھائی دلیلیں دینا تمہیں خوب آتی ہیں عقیلہ بانو. اے اللہ کا شکر ہے کہ 2 نمبر کام میں میرا دماغ خوب چلتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ کرے زرخیز ذہن اور زیادہ. اچھا یہ تو بتائیے کہ ہنیمون پہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو گویا آپ اب ہنیا منیا پر بھی جائیں گی. دیکھیے یہ ہنیا منیا جو ہوتا ہے یہ تو انتہائی غیر شرعی کام ہے. انگریزوں کی صریحاً پیروی کرنے والی بات ہے یہ. دیکھیے نا مولوی صاحب، میاں بیوی کو انڈر کی سٹینڈنگ کرنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں گزارنا چاہیے نا کچھ وقت. دیکھیے تو ٹھیک ہے مدین جائیں گے. ماشاءاللہ سے ہمارے مدرسے کا کام وہاں بھی شروع ہو گیا ہے. لیکن ہنی مون تو نا وہ پہاڑوں پہ اچھا لگتا ہے نا. میں اور آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چناروں کے درخت کے درمیان سے گزر رہے ہوں اور اچانک میں آپ کے کندھے پہ سر رکھ. خدا را یہ ذرا غیر شرعی حرکات سے گریز کیجئے. آخر ہم بھی انسان ہیں، ہمارے بھی جذبات ہیں. اچھا 5,000 روپے نکالیے. عقیلہ بانو، شادی سے پہلے ہمیں ذرا شرعی فاصلوں کا خاص خیال رکھنا پڑے گا. اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ مولوی صاحب آپ نے میرا ہاتھ پکڑا ہے. جب عورت ہاتھ پکڑے تو وہ بے غیرت، اور جب مرد پکڑے تو اس کا حق. جائیے دفع ہو جائیے یہاں سے. دیکھیے ایسے نہ روٹھا کہ حالانکہ شگفتہ جہاں پچھلے دنوں تو نے میری ریکارڈ بے عزتی کی ہے، پر تیرے میاں تو ہمیشہ حق بات کہوے ہے. پر حق کی بات تو یہی ہے بھائی کہ دودھیل گائے کی 2 لاتیں بھی بھلی، مگر میری لاڈو یہ بات انتہائی کانفیڈنٹل رہنی چاہیے کہ تو نے بستر مرگ پہ بڈھے سے جائیداد اپنے نام کروا لی. کیونکہ اگر یہ بات لیک ہو گئی تو ننی کی آل اولاد فضیلتہ باپا کر دے گی. ہم قانونی امور کی جانب بڈھے کے 40ویں کے بعد ہی جاویں گے، کیونکہ اس وقت نقصان کا احتمال کم ہوگا. اس گنجی عورت کو خاموش کراؤ، ویسے ہی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. کون مر گیا تمہارا جو تم اتنا سیاپا ڈال رہے ہو؟ کہیں تمہاری موٹی ساس تمہاری طرح گٹر میں گر کے جہنم رسید تو نہیں ہوگی؟ بڑی نٹکٹ بڑی شرارتی ہے میری شگفتہ جہاں. کیا ہوا اے لونڈے؟ کیا قضیہ ہے؟ کیوں نحوست پھیلائی ہوئی ہے تو نے؟ اماں میں لٹ گئی، برباد ہو گیا اماں. اماں جی بات ثابت ہو گئی ہے کہ میری شادی پر میری منوز بہنوں نے بندش کروائی ہے. مگر میں ابھی اس بات کو عام نہیں کرنا چاہتا. کیا پتا اس کا ارادہ بدل جائے، کیا پتا میری محبت اس کا راستہ روک کر کھڑی ہو جائے. اماں اس گنجی عورت کو دیکھنا اس سال میں سب سے ماٹھی اداکارہ کا ایوارڈ ملے گا. یہ تو ان میراثیوں میں جا کے بالکل ہی میراثی بن گیا ہے. اور معاف کرنا وہ جو اس کی نانی ساس ہے وہ تو اس قدر ہی جڑے نما ہے
मुझे तो 100% यकीन है कि ऑपरेशन के बाद वो नानी माँ बनी है। चुप हो जा अम्मा, साथ जल्दी में तेल मत छिड़को। अम्मा तेल नहीं, पेट्रोल भर भर के छिड़को, जला दो इसके होते सोतों को। चुप कर जा शगुफ्ता, वरना मैं तेरी गर्दन मरोड़ दूंगा, डाइन कहीं की। एक खबरदार जो मेरी ज्ञानी सियानी लौंडिया के बारे में बकवास की हो तो। अम्मा मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं चाह रहा है सब उठा के फेंक दूं, सब फेंक दूंगा उठा के, सब फेंक दूंगा अम्मा मैं, सब चीजें सब फेंक दूंगा, सब फेंक दूंगा। देखो तो अम्मा, शुरू हो गई इसकी ओवर एक्टिंग। ए बदूद अहमद, ससुराल वालों की बेजा सैंडे मत ले, और मेरी ये बात भी याद रखियो कि शादी के बाद तेरी ससुराल में वो जूतियों में दाल बटेगी तो याद रखियो, फिर मैया की सारी बातें याद आवेंगी। भाई ससुराल वालों को हमेशा बहुत हकीर समझना चाहिए। अगर जो आदमी इनसे मरूब हो गया तो ये बदजात सिर पे चढ़ के हेलन वाला केबरे करें। मैं तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करूं कि मैंने अपने ससुराल वालों को उनकी औकात में रखा। यकीन जानियो शगुफ्ता जहां, मेरी बच्ची मेरी प्यारी, मैंने तो अपनी सास के लिए और बाहर बंधे कुत्ते के लिए एक ही गिलास रखा था। और अल्लाह बख्शे कुद्दूसी साहब कहवे थे, ए शकूरन जाने अम्मा को क्या हो गया है, आधी आधी रात में उठ के भौंकने लगे। तू भी अपनी सास की औकात दो कौड़ी की करेगा तो तेरे नसीब में भी राहत और सुकून लिखा जाएगा। मगर भाई तू तो बहुत ही इम्प्रेस है अपनी सास से। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। अरे क्या कर, अरे चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, इस नवाज ने इस कागज की तरह मेरे पुर्जे पुर्जे कर दिए, पुर्जे पुर्जे कर दिए। सच था। हाँ बिल्कुल सच। सुनिए, मैं बहुत जरूरतमंद हूँ। अरे आंटी मैं तो खुद फकीर हूँ, मैं क्या तुझे खैरात दूंगा। आंखें उठाकर देखिए, मैं आपकी जरूरतमंद हूँ नजीर। ओहो, तो ये तू है मोटी जादूगरनी? हसी लड़कियों से इतना बदगुमान नहीं रहते नजीर। हसीन लड़कियों से नजीर दिलबर जानी कभी बदगुमान नहीं होता, पर तुझ जैसी आंटियों से नजीर को नफरत है। इतने चिड़चिड़े क्यों हो रहे हो? तुम तो बहुत हंसते खेलते मनमोजी से लड़के थे। इस दुनिया ने अब उनकी वाट लगा दिए। दुनिया तो है ही बेरहम कठोर। मैं भी तुम्हारी तरह दुनिया की ठुकराई हुई नजीर। फिर क्या करूं? बोल बोल क्या करूं? अपनी बहन बना लूं तुझे? इस तरह मत कहिए नजीर। अगर कल निकाह का चांस हुआ, इस पर इस स्टेटमेंट के मनफी असरात पड़ेंगे। अबे मैं और तुझसे शादी करूंगा? एक तो वैसे जब करीना ने सैफ से शादी की तो अब उनका मीटर घूम गया। अबे नजीर ने जिस छोकरी की ख्वाहिश की है उसे कोई दूसरा ले उड़ा। मुझे गौर से देखो नजीर, एक जमाना मुझे बाबरा शरीफ कहा करता था। बहुत मिलती हैं हमारी शक्लें। अबे मुझे तेरी शक्ल बाबरा शरीफ से नहीं, अलबत्ता उमर शरीफ से बहुत मिलती भी लगती है। अबे जब वो स्टेट ड्रामे में औरत बनता है ना, बिल्कुल तेरी तरह लगता है। मालूम नहीं। सुनिए, मैं बशीर से शादी करना चाहती हूँ। अबे तू किसी काले भेल से शादी कर मेरी भला से। मगर इस शादी से पहले मैं आपके साथ हलाला करना चाहती हूँ। तू अपन को हलाल करेगी? अबे तू तो बहुत बड़ी कसाईनी है, मेरे पेट में सींग मारेगी तू। अबे हाथ लगा कर दिखा नजीर दिलबर जानी को, साला अपन पेट में सींग मार देगा। नजीर, हलाला एक टेक्निकल मसला है, इसके लिए आपको अपने जहन पर जोर देना पड़ेगा। आप जरा देर के लिए खामोश रहे और मेरी बातों को गौर से सुनिए। नाद करके